کہ دنیا سے جانے کا آخری وقت آیا، آخری دن آیا، پیر کا دن تھا، فجر کی نماز ہو رہی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور اس طرف آپ کا گھر تھا۔ آپ نے گھر کا دروازے کا پردہ ہٹایا اور آپ نے اپنی امت کو ایک آخری نظر دیکھا، ایک آخری نظر دیکھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول آئے ہوئے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے کے بعد آپ نے پردہ گرایا۔ یہ آخری نظر تھی جو صحابہ نے اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کنخیوں سے دیکھا اور اللہ کے رسول نے اپنی امت کو دیکھا۔ اس کے بعد آپ اپنے حجرے میں، اور یہ کہ صبح صبح آپ کو لگ گیا کہ آج جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، تو آپ نے اپنی تمام بیویوں کو بلایا، ملاقات کی رخصت کر دیا۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، بلا کے کہا کہ بیٹی قریب آؤ، تو قریب آئیں، اور قریب آئیں، اتنی قریب کہ اپنے کان اپنے ابا جی کے ہونٹ پر رکھے۔ آپ نے ان کے کان میں کہا کہ بیٹی فاطمہ آج میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، فاطمہ آج میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زار و قطر رونے لگ گئیں۔ آپ نے کہا میری بیٹی ایک بات اور تو سن لو۔ واپس قریب کر کے کہا کہ دیکھ رونے کی کوئی بات نہیں ہے، سب سے پہلے میرے پاس تو ہی آئے گی۔ وہ خوش ہو گئی۔ اس کے بعد اپنے دونوں نواسوں حسن اور حسین سے ملاقات کی، چھوٹے چھوٹے بچے، دونوں کو ایک ساتھ گلے لگایا، دونوں کی پیشانی کو چوما۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ آگے کے کچھ حادثات دکھائے گئے تھے کہ آپ کے نواسوں کے ساتھ آپ کی امت کیا کرنے والی ہے۔ حسن کو زہر دے کے مارا جائے گا اور حسین کے گلے کو کاٹ کر اس کے سر کو نیزے پر چڑھایا جائے گا۔ دونوں کو رخصت کیا۔ اپنے داماد حضرت علی سے بھی ملاقات کی، رخصت فرمایا۔ اس موقع پر حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے بھائی عبد الرحمن حضرت کو دیکھنے کے لیے ہے، ان کے جیب میں مسواک تھا، اللہ کے رسول مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے، تو میں سمجھ گئی کہ حضرت مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کو لیا، اپنے دانتوں سے نرم کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ مسواک ہمارے نبی کی زندگی کا سب سے آخر عمل ہے، سب سے آخر عمل ہے، اور درد کی بات ہے کہ امت کا بہت بڑا طبقہ ہے جو آج مسواک سے محروم ہو کر زندگی گزارتا ہے، آج مسواک کا اہتمام نہیں کرتا۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ نشہ آور چیزیں کھانے اور پینے میں 70 بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ موت پہ کلمہ یاد نہیں ہوتا، اور مسواک کرنے میں 70 سے بھی زیادہ فائدے ہیں۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ موت پہ کلمہ یاد آ جاتا ہے۔ تو آپ نے آخر ترین عمل، آپ نے مسواک کا اہتمام کیا، آپ نے مسواک فرمائی۔ دروازے پر دستک ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، کہا یا رسول اللہ جبرائیل اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے، انہوں نے آ کر سلام کیا اور آ کر عرض کیا کہ حضرت میں آج اکیلا نہیں ہوں، بلکہ آج موت کا فرشتہ اسرائیل بھی میرے ساتھ میں آیا ہے، باہر کھڑا ہے، آپ اجازت دیں تو وہ بھی اندر آ جائے۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ وہ سلام کر کے اندر آئے اور آ کر عرض کیا کہ حضرت جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے میں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی ہے، یہ آپ کا اعزاز ہے۔ اللہ نے کہا تو دیکھو میرے محبوب کے در پر جا رہے ہو، تم میرے حبیب کے در پر جا رہے ہو، تو دیکھو کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، پوچھ کے جانا، بغیر پوچھے نہ جانا۔ کہ حضرت اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی آنا چاہیں لے آنا اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کر چلے آنا۔ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے کہا اگر ہاں کہوں تو کیا مجھے بھی لے جاؤ گے؟ کہا جی حضرت یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ سامنے جبرائیل کھڑے تھے، آنکھوں میں مشورہ ہوا کیا کہتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آج تھوڑے غمگین ہیں کہ وہ ایک لمبا چوڑا سلسلہ ٹوٹنے والا ہے کہ جبرائیل اللہ کے پاس سے قرآن لے کر ہمارے آقا پر اترتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آج اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا پسند فرماتے ہیں۔ تو آپ فوراً یہ کہتے چلو بھائی ٹھیک ہے ہم تو چلنے کو تیار ہیں، لیکن ہم قربان جاؤ اس نبی کے درد پر، ہم قربان جاؤ اپنے نبی کے غم اور اپنے امت کی محبت اور فکر پر۔ آپ نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل ہاں نہیں تو بعد میں کرنا ہے، پہلے جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ اللہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہاں کہہ سکتے تھے حسن و حسین کے ساتھ کیا کرے گا، میرے خاندان والوں کے ساتھ کیا کرے گا، میری بیٹی فاطمہ کا کیا ہوگا، ہائے رے ہائے۔ کہا کہ جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ اللہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ آج درد کی بات ہے، آج درد کی بات ہے، اس امت نے نبی کے دین کے ساتھ کیا کیا، امت نے نبی کی سنتوں کے ساتھ کیا کیا۔ ایسی وفاؤں والا نبی،
ایسی محبت کرنے والے نبی، کیا وفا کا بدلہ جفا ہوا کرتا ہے؟ وفا کا بدلہ وفا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نبی سے وفا کرتے ہیں۔ ایک کتے کو ہم ایک بوٹی کھلاتے وہ ساری زندگی ہم پہ قربان کرنے تیار ہوتا ہے۔ جس نبی کے احسانات تلے ہم دبے ہیں، پیارے بھائیوں، جن کی وفائیں اتنی ہمارے ساتھ میں، آج بتاؤ تو صحیح امت ان کی زندگی کے ساتھ کیا کرے؟ مسلمان کے گھر سے ناچ گانے کی آواز ہے، کیا یہی نبی سے وفا ہے؟ مسلمان نوجوان ناچنے والوں کے عاشق بن جائے، یہ کون سی وفا ہے؟ مسلمان بچیاں بے پردہ ہو کے بازاروں کی زینت بن جائیں، جن کو نبی کی برکت سے عزت ملی، جن مسلمان بچیوں کو نبی کی برکت سے ایک مقام ملا اور سوسائٹی میں ایک حیثیت ان کو حاصل ہوئی، وہ بچیاں آج بے پردوں کے بازاروں کی زینت بن جائیں، کیا یہی نبی سے وفا ہے؟ مسلمانوں کے گھروں سے ناچ گانے کی آوازیں آئیں، مسلمان اپنی شادیوں میں ڈی جے بجائے، کیا یہی نبی سے وفا ہے؟ مسلمان کے موبائل میں ننگی فلمیں چلیں، کیا یہی نبی سے وفا ہے؟ ہائے رے ہائے، مسلمان کے ہاتھ میں شراب کے جام چھلک رہے ہوں، مسلمان نشاور گولیوں کا ڈیلر بن کے بیٹھا ہو، مسلمان نشاور گولیوں کا عادی بن کے بیٹھا ہو، مسلمان گھروں میں ماں باپ کو گالیاں دے، مسلمان بیوی پر ظلم کرے، مسلمان نشنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنائے۔ پیارے بھائیوں، یہ نبی سے وفا نہیں ہے، یہ نبی سے جفا ہے، یہ نبی سے جفا ہے۔ نبی سے وفا تو یہ ہے کہ ہم نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے، ہم اپنے آقا کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے، ہم اپنے آقا کی طرح اچھے انسان بن کر، اخلاق والے بن کر اللہ کی عبادت بھی کرتے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ اللہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹے اور جواب لے کر آئے، کہا جی حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم ساتھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہاں؟ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب میں چلنے کو تیار ہوں، اب آخری وقت ہے۔ اور اللہ کی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دیجئے، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ یہ آخری جملے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے، اس سے پہلے ارشاد فرمایا تھا، اپنی امت کو پیغام دیا الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز 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 نماز، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ دو باتوں کی وصیت کرتے کرتے دنیا سے اللہ کی رسول رخصت ہوئے۔ صبح صبح آپ کی طبیعت جب ٹھیک تھی، سارے صحابہ مسجد نبوی میں جمع تھے اور بڑی گھبرائی ہوئی کیفیت سارے صحابہ کی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تھوڑا صبح افاقہ جب محسوس ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو سنایا کہ اللہ کے رسول بہت ٹھیک ٹھاک ہیں، تو صحابہ اپنے اپنے کام میں تو وہ اپنے گھروں میں منتشر ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آ کر اللہ کے رسول سے صبح صبح ملاقات کی تھی اور ملاقات کر کے کہا کہ حضرت اللہ کا فضل ہے، آج آپ کی طبیعت بہت ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔ حضرت میری جو دوسری بیوی ہے وہ فلاں جگہ پر رہتی ہیں، آج میرا ادھر کا ہی نمبر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اپنے گھر کی خیر خبر لے کر آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ وہ تو رخصت ہوئے اور اچانک حضرت کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور حضرت دنیا سے رخصت ہوئے۔ جو ہی حضرت کا انتقال ہوا، ایک غم کا پہاڑ سارے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا، اور جیسے یہ خبر مدینہ میں عام ہوئی، صحابہ تو مبہوت ہو گئے، صحابہ کی تو آنکھیں پھٹ گئی کہ بے قرار ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا صدمہ اور اتنی بڑی مصیبت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد آئے، مسجد میں صحابہ کی جمعیت اکٹھا تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، کہا جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اس کی گردن مار دوں گا۔ اللہ کے رسول تو اللہ سے کلام کرنے گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر جاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تو آواز بند ہو گئی درد کی وجہ سے، ایک جگہ ٹھیک لگا کے بیٹھ گئے، نہ چل سکتے تھے، نہ پھر سکتے تھے، نہ بات کر سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ غم کی شدت سے زبان نہ چلتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے سفر اور حضر کے ساتھی، ہمارے نبی کے مؤذن، صبح حضرت کا وصال ہوا، ہوتے ہوتے ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا۔ حضرت بلال سے کہا گیا بلال اذان دو، وہ اذان دینے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اس جملے پر پہنچے تو رو رو کر آواز بند ہو گئی۔
کہا کہ جب اذان دیتا تھا اپنے نبی کو اپنے سامنے پتا تھا، آج کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت کو اپنے سامنے موجود نہیں پتا، لہذا قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی اذان نہ دوں گا، کبھی اذان نہ دوں گا۔ اور مدینہ میں رہنا مشکل ہوا، حضرت کی جگہ کو خالی دینا مشکل ہوا، تاکہ اب ساری زندگی جہاد میں گزاروں گا۔ اللہ کی راہ میں نکل گئے، دمشق کا سفر تھا، 1,00,000 صحابہ اللہ کی راہ کے جہاد میں تھے۔ اللہ کی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال قریب گزر گئے، حضرت بلال مدینہ نہیں۔ اللہ کی رسول کی خواب میں زیارت کی، اللہ کی رسول فرماتے ہیں کہ بلال یہ کیا ظلم ہے، مجھ سے ملنے کبھی مدینہ نہیں ہوتا۔ اتنا خواب دیکھا آنکھ کھل گئی، بے قرار ہو گئے، اور عشق و محبت کی وہ کیفیت تھی کہ بھول ہی گئے کہ حضرت تو دنیا سے جا چکے ہیں، اور سفر کرنا شروع کیا۔ دن رات چل 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 مدینہ کی بستی نظر آئی۔ جب مدینہ کی بستی نظر آئی، آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ ہم جیسے چھوٹے عاشق بھی اگر مدینہ پہنچ جائیں، لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ بھائی مدینے کا سفر ہے، مدینے کے مینار نظر آنے لگے، لوگوں کو دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، دھاڑے مار کر لوگ روتے ہیں۔ میرے نبی کا شہر نظر آ گیا، میرے نبی کی مسجد نظر آ گئی۔ آج نبی کا ایک بہت بڑا عاشق مدینہ آیا ہے، مدینہ کی بستی نظروں کے سامنے آئی۔ حضرت بلال نے چیخنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کدھر ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کدھر ہیں؟ جب مسجد نبی پہنچے، قبر اطہر کو دیکھا تو خیال آیا کہ حضرت تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ رو رو کر برا حال ہوا، مسلمان جمع ہو گئے کہ حضرت بلال کو بڑے دنوں کے بعد دیکھا تھا۔ اچھا بڑے زمانہ گزر گیا تھا، اللہ کے رسول کے زمانے کی اذان نہ سنی تھی، تو اب حضرت بلال کی اذان سننے کو جی چاہتا تھا۔ تو صحابہ نے حضرت حسن اور حسین سے کہا یار تم دونوں سے ذرا کہو کہ اذان دیں۔ تو دونوں بچے آ گئے، آ کے کہا کہ چچا آپ ہمارے نانا کے واسطے اذان دیتے تھے، آج ایک مرتبہ ہمارے واسطے اذان دے دیجیے۔ کہا کہ بچوں میں نے تو قسم کھائی تھی کہ آج کے بعد کبھی اذان نہ دوں، لیکن میں کفارہ ادا کر دوں گا، قسم توڑ دوں، میں تمہارے لیے اذان دیتا ہوں۔ اذان دینا شروع کی۔ مدینہ میں اللہ کے رسول کے زمانے کی اذان سن کے کوہرام مچی، مرد رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی کہ حضرت بلال کا حال ہوا تھا اللہ کے رسول کے وصال پر۔ ایک صحابی رسول مدینہ کے باہر نکلے، دیکھا کہ کوئی صحابی اپنے کھیت میں پھوڑا لے کے کام کر رہے ہیں، تو دیکھ کر لگا کہ شاید انہیں کچھ خبر ہی نہیں کہ شہر میں کیا ہو گیا۔ کہا کہ او فلانے تمہیں نہیں پتا شہر میں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی نہیں پتا۔ کہا کہ بھائی اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو، ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے۔ اتنا سننا تھا، ہاتھ میں کودال کا چھوڑ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے کہا کہ میرے اللہ میری آنکھ تھی کہ تیرے حبیب کی زیارت کرتا، میرے کان تھے کہ تیرے حبیب کی بات کو سنتا، جب میرے نبی اس دنیا میں نہیں ہے، مجھے ایسی آنکھ کی روشنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کان کی سماعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ میری آنکھ کی روشنی بھی لے لے، کان کی سماعت بھی لے لے۔ دعا دل سے تھی، اللہ نے آنکھ کی روشنی بھی لی، کان کی سماعت بھی اللہ پاک نے لی۔ تو بڑا عجیب حال تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تو رو رو کر برا حال تھا کہ او جبرائیل ہم تمہیں سنائیں کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو چکے۔ اے جبرائیل آج کا دن بڑا غم والا ہے، آج ہمارے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور ایک بڑا عجیب شعر کہا تھا ماذا علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیا صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام لسرن لیالیا۔ کہا کہ جس نے میرے ابا کی قبر اطہر کی خوشبو کو سونگ لیا وہ ساری زندگی خوشبو کے سونگنے سے مستغنی ہو گیا، اور کہا کہ مجھ پر میرے ابا کے انتقال کی وجہ سے وہ مصیبت آئی وہ ایسی سخت تھی کہ اگر اس مصیبت کو دن پر ڈال دیا جاتا تو دن بھی رات سے تبدیل ہو جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ کی ہر شے روشن ہو، اور جس دن حضرت کا وصال ہوا مدینہ کی ہر شے تاریخ ہو۔ بڑا عجیب مسلمانوں کا حال تھا، ازواج مطہرات کمرے میں جمع تھی، رو رو کر سب کا برا حال تھا کہ ہمارے نبی آج دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو تھوڑا دور پر گئے ہوئے تھے، انہیں کافی دیر کے بعد اطلاع ملی، وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے کر آئے، اللہ کے رسول کے حجرے میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی کی سب بیویاں جمع تھیں، امی جان عائشہ تو ان کی بیٹی تھی، باقی ساری بیویوں نے فوراً پردہ کر لی۔ حضرت اجازت لے کر اندر کمرے میں داخل ہوئے، جیسے ہی داخل ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت کے چہرے کو کپڑے سے ڈھانک کے رکھا ہوا تھا، انہوں نے کھڑے ہو کر کپڑا ہٹایا، حضرت کی زیارت کی،
हजरत की पेशानी को चुमा और चुमने के बाद कहा कि वाह खलीला वाह हबीब, हाय मेरे दोस्त, हाय मेरे हबीब। सारे 1.25 लाख सहाबा में सबसे बड़ा आशिक रसूल है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, सबसे बड़े आशिक रसूल। कहा कि वाह हबीबा वाह खलीला, हाय मेरे हबीब, हाय मेरे दोस्त। उसके बाद फरमाया तिब्त हय्यन व मय्यतन, आपने अच्छी जिंदगी गुजारी, आपको अच्छी मौत आई। अल्लाह आप पर 2 मौतें कभी इकट्ठा नहीं करेगा। एक मौत जो आनी थी वो आ गई, इसके बाद आपको कभी मौत नहीं आई। और उसके बाद बाहर निकले, हजरत उमर तलवार लेकर खड़े थे, कहा उमर बैठ जाओ। तो वो गम ऐसा था कि वो सुने नहीं और खड़े रहे तलवार लेकर। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह मिंबर पर चला अफरोज हुए, सारे सहाबा जमा थे। तो आपने एक बड़ा अजीब खुतबा दिया और उस खुतबे में आपने इरशाद फरमाया कि मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात व मन काना मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। फरमाया कि जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो सुन ले कि अल्लाह ताला जिंदा है, अल्लाह को कभी मौत नहीं है। और कुरान की वो आयत पढ़ी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुsul अफ़इन माता व क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैआ। ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल ही है ना, और उससे पहले और भी रसूल आए हैं, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाए या वो शहीद कर दिए जाएं तो तुम क्या इस्लाम से फिर जाओगे? जो फिरेगा वो अपना नुकसान करेगा, अल्लाह को कोई नुकसान न करेगा। तो जब ये आयत पढ़ी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरे कान में जब ये आयत पढ़ी तो मेरी तो हालत ही बिगड़ गई, मेरे पैर में खड़े होने की सकत न रही, मैं अपनी जगह पे ही गिर गया। मुझे यकीन हो गया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, और सारे सहाबा को यकीन आ गया कि हजरत दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस बयान के बाद हर सहाबे की जुबान पर यही आयत थी। सहाबा कहते थे कि हमें ऐसे लगा जैसे ये आयत आज के दिन ही उतरी है, जैसे आयत आज ही उतरी है। हालांकि पहले भी कुरान में मौजूद थी, लेकिन सहाबा का ज़हन उधर जा न सका था। अच्छा, बड़े बड़े मसाइल खड़े हो गए थे, बड़े बड़े फितने खड़े हो गए थे। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपनी झूठी नबुवत का दावा किया, मर्द एक औरत भी खड़ी हो गई ताकि मैं भी नबी हूँ, और बड़े बड़े मसाइल खड़े हुए। किसी ने ज़कात का इनकार किया, किसी ने नमाज का इनकार किया, इर्तिदाद की लहर दुनिया में दौड़ पड़ी। गोया कि एक शक्ल जो इस्लाम की तैयार हुई थी, एक माहौल जो इस्लाम का तैयार हुआ था, वो एकदम अचानक टूट पड़ा। इतना बड़ा सख्त वक्त उम्मत पर आया, बादशाहों की तरफ से ये मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं 1 लाख फौज लेकर मदीना आ रहा हूँ, कोई 2 लाख फौज लेकर मदीना आ रहा है, कि हमें मदीना की ईंट से ईंट बजानी है और नाउज़ बिल्लाह सारे मुसलमानों को खत्म कर देना है। इस मौके पर अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर को रवाना फरमाया था कि इनका लश्कर मुल्क शाम जाएगा, और देखो इसको रवाना करना ही है। लेकिन जब अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया और ये सारे मसाइल नजरों के सामने आ गए, तो सारे सहाबा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते थे कि हज़रत उसामा का लश्कर ना भेजा जाए, क्योंकि इतना बड़ा उनका लश्कर है, वो जब जाएगा तो मदीना खाली हो जाएगा और दुश्मन मदीना पर हमला कर देंगे। और मदीना में अल्लाह के रसूल का खानदान है, अल्लाह के रसूल की 9 बीवियां हैं, तो कहीं कोई सख्त हाल न पेश आ जाए। उस मौके पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की राय भी यही थी। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जो मंशा नबुवत को समझने वाले आदमी थे, मैंने शुरू में बात कही थी, हालात जितने चाहे सख्त हो जाएं, जितनी चाहे मुश्किलें नजरों के सामने खड़ी हो जाएं, अल्लाह की कसम हमारे हालात का हल, हमारे मसाइल का हल अल्लाह के रसूल की तालीमात में है, अल्लाह के रसूल के दीन में है, अल्लाह के रसूल के पाकीज़ा अहकामात में है। हम इन हालात में अल्लाह के दीन पर जमेंगे, अल्लाह अपनी कुदरत से काम बना के दिखाएगा, अल्लाह अपनी कुदरत से मुसलमानों को इज्जत दे के दिखाएगा। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने कहा कि नहीं, उसामा का लश्कर जाकर रहेगा, जिसका हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया। अबू बकर की मजाल ने कि अबू बकर उनके लश्कर को रोक ले।
اور اس موقع پر لوگوں نے متوجہ کیا کہ اللہ کے رسول کی بیویوں کا کیا ہوگا، اللہ کے رسول کے خاندان کا کیا ہوگا۔ کہا کہ ابو بکر یہ تو برداشت کر سکتا ہے کہ دشمن حملہ کر دیں اور انہیں شہید کر دیں اور ان کی تجہیز و تکفین کرنے والا کوئی نہ ہو، جنگل کے درندے آئیں اور آ کر ازواج مطہرات کی لاشوں کو نوچتے پھریں، ابو بکر یہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے دین میں کمی آ جائے ابو بکر اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ابو بکر اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو اللہ کی راہ میں روانہ کیا اور پورا مدینہ خالی کروا دیا، کہا کہ میں بھی نکلوں گا، سب اللہ کی راہ میں نکلیں گے، سب کو اللہ کی راہ میں نکالا، اللہ کے رسول کی پاکیزہ تعلیم پر کھڑا کیا تو کیا ہوا، اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کی برکت اللہ نے ساری دنیا میں اللہ نے مسلمانوں کا رعب قائم کر دیا، اور سارے دشمنوں نے ہمت ہار دی کہ ان کا اتنا بڑا لشکر اللہ کی راہ میں نکلا ہے تو مدینہ میں کتنے لوگ موجود ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کریں، آپ کے دین کو اپنی زندگی میں دیں، جگہ دیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کچھ بنے نہ بنے عاشق رسول بن جائیں، کچھ بنے نہ بنے غلام رسول بن جائیں، کچھ بنے نہ بنے غلام مصطفیٰ بن جائیں۔ آخرت میں اللہ کسی سے نہیں پوچھیں گے بتاؤ تم خان تھے یا پٹھان تھے، تم امیر تھے یا غریب تھے، تم شیخ تھے یا سید تھے، تم انصاری تھے یا منصوری تھے۔ اللہ ہر ایک سے پوچھے گا بتاؤ تم محمدی تھے کہ نہیں تھے، بتاؤ تم میرے نبی کے غلام تھے کہ نہیں تھے۔ ربیع الاول کی آمد ہے، ہمارے نبی کی زندگی صرف یہ 12 دن کے لیے نہیں ہے، ہمارے نبی کی زندگی صرف یہ ربیع الاول مہینے کے لیے نہیں ہے، ہمارے نبی کی زندگی کو ساری زندگی میں داخل کرنے کے لیے ہے کہ ہم جئیں تو عاشق رسول بن کر، ہم مرے تو عاشق رسول بن کر۔ لہذا پیارے بھائیوں، ہمیں اپنے نبی کی زندگی کو سیکھنا ہے، ہمیں اپنے نبی کی زندگی کو زندگی میں جگہ دینا ہے۔ جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں نبی کی سنتوں کو جگہ دیتا ہے۔ بڑے زمانے گزر گئے حضور کی زندگی کو چھوڑ کر، بڑے زمانے گزر گئے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے۔ پیارے بھائیوں، حالات بڑے سنگین ہیں، آسمان و زمین کے تیور بدلے ہوئے، دریاؤں اور سمندر کے تیور بدلے ہوئے، اور قومیں مسلمانوں پر مسلط ہو رہی۔ یہ سارے حالات ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کریں، ہم لوٹیں اپنے سبق کی طرف، ہم لوٹیں اپنی اصل زندگی کی طرف۔ اللہ اپنے قدرت سے ہمارے کام بنا کے دکھائے گا۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو سیکھنا بھی ہے اور آپ کی زندگی کو سارے عالم میں زندہ کرنا بھی ہے۔ اس کے لیے 3 کام کرنے ہیں، اس کے لیے 3 محنتیں کرنی ہیں۔ آج فتنوں کا بڑا سخت دور ہے، ان تینوں کام پر اگر اپنے آپ کو جوڑنا ہے، ان تینوں کاموں سے ہم جڑنے والے بن جائیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا کرے گا۔ ایک کام ہمیں اس وقت میں یہ کرنا ہے کہ ہم علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں، ہم علماء کی رہبری میں زندگی گزاریں۔ جیسے جب وبا کا دور ہو اور امت ڈاکٹر سے دور ہو جائے تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ ہلاکت تک پہنچیں گے، فتنوں کا دور ہو اور امت علماء سے کٹ جائے، اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ امت گمراہی کی طرف چلی جائے گی۔ لہذا علماء سے جڑیں، موت میت علماء، کاروبار علماء، تجارت علماء، ایک ایک مسئلے علماء سے پوچھ کر صحیح دین سیکھ کر اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ دوسرا، جیسے بدن بیمار ہوتا ہے ہم ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جاتے ہیں، ایسے روح بھی پیارے بھائیوں بیمار ہو جاتی ہے۔ حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بڑا بننے کا جذبہ ہے اور حب جائے، حب مال ہے، یہ سب بربادیوں والے جذبے ہیں۔ بہت زیادہ غصہ ہے، بہت زیادہ غصہ اور بد اخلاقی اور بے حیائی اور آنکھ قابو میں نہیں آتی، آنکھ قابو میں نہیں ہے، بہت چاہتے ہیں لیکن آنکھ کنٹرول میں نہیں آتی۔ یہ ساری بیماریوں کی ختم کرنے کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کا ساتھ ہے کہ ہم اللہ والوں سے دوستیاں کریں، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیں۔ اللہ والوں کی صحبت انسان کو بہت اونچا لے کے چلی جاتی ہے، بہت آگے لے کے چلی جاتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا تھا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میری زندگی کا مقصد میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔
اللہ والوں کی صحبت زندگیوں کا انداز بدل دیتا ہے، رات اور دن کے انداز بدل دیتا ہے۔ ہم اللہ والوں سے دوستیاں کریں۔ اور تیسرا ایک بڑا خوبصورت سا کام ہے دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت، اس میں مثبت بن کر اور اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ہر ایک کو اپنا سمجھ کر، ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھ کر در در جانا، گھر گھر جانا، دروازوں کی کنڈیاں کھٹکھٹانا، لوگوں کی داڑھیوں میں ہاتھ لگانا، ان کی منت سماجت کر کے ان تک اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچانا، دین پر لانے کی کوششیں کرنا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، گرناتا کی گلیوں میں، تبت کے کوہساروں میں، چین کی راہ گزاروں میں، دلی کے میناروں میں، کشمیر کے پہاڑوں میں، نشان ہمارا ہے، نشان ہمارا ہے۔ مثبت بن کر دین کی محنتوں میں لگنا، انشاءاللہ یہ کام کریں گے، اللہ دنیا بھی بنا کے دکھائے گا، اللہ آخرت بھی بنا کے دکھائے گا۔ اسے ہم سب نیت کریں، ان اعمال میں انشاءاللہ جڑیں گے، اور ان تینوں محنتوں کا انشاءاللہ ان سے جڑ کر ان کا تعاون انشاءاللہ کرنے والے بنیں گے۔